السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے ایک دو اہم خبریں ہیں جو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ایک خبر ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے اور دوسری خبر ہے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کے حوالے سے مختصر سی خبر ہے، پہلے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کل ایک ایکس پر یعنی ٹویٹر پر، سابقہ جو ٹویٹر تھا ایکس، اس پر کسی ایک انجانا سا اکاؤنٹ تھا، کوئی نیول ایسوسی ایشن اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ تھا، انجانا سا پتہ نہیں کس کا اکاؤنٹ تھا۔ اس پہ ایک چھوٹی سی ایک ٹویٹ کی گئی۔ افغان حکومت نے بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دیا ہے اور امریکہ کے C-130 یا اس طرح کوئی جہاز وغیرہ، اور وہاں پر ان کی کوئی انٹیلیجنس کی ٹیمیں وغیرہ پہنچ گئی ہیں اور بگرام ایئر بیس کو امریکہ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یہ ایک ٹویٹ آئی اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو پاکستان سے کچھ اس طرح کے پروپیگنڈا قسم کے اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں ایکس پر، تو انہوں نے اس کو آگے شیئر کیا اور پھر اس طرح ایک تجزیہ کار ہیں یوٹیوب پر حسن خان صاحب، انہوں نے اس پر ویڈیو بنائی اور ویڈیو بھی اس انداز سے بنائی کہ جیسے واقعتاً ایسا ہو گیا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو کل ہی میں، ظاہر ہے ہمارے لیے تو انٹرسٹنگ چیز تھی اس پر ویڈیو بنانا، ہم خطے کی صورتحال پر بغیر اس کے، میں نے کہا کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی اس وقت تک ویڈیو بنانا مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے ہر طرح سے اس کو تصدیق کرنے کی کوشش کی، تمام انٹرنیٹ کو کھنگالا، بڑی بڑی ویب سائٹ کو دیکھا، نیوز کی ویب سائٹ کو دیکھا، AI سے میں نے مدد لی، ChatGPT سے مدد لی، ہر طرح سے کھنگالا، مجھے کہیں پر بھی اس خبر نہیں ملی سوائے اس ایک ٹویٹ کے جو کوئی انجانے سے اکاؤنٹ سے ہوا تھا۔ تو اسی طرح یہ حسن خان صاحب نے پرسوں بھی ایک اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کوئی TTP نے کوئی امریکہ کو کوئی خط لکھا ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس پر بھی میں نے بہت سرچ کی، مجھے کہیں سے بھی وہ خط نہیں ملا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج باقاعدہ افغان حکومت نے اس کی تردید جاری کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بگرام ایئر بیس ہم نے امریکہ کے حوالے نہیں کیا، ایسی کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کی تردید انہوں نے کر دی ہے اور اس طرح یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو آج ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے۔ بنگلہ دیش بھی ہمارے خطے کا حصہ ہے، بلکہ پہلے تو ہمارے ملک کا حصہ ہوتا تھا، پاکستانی کہلاتا تھا، اب وہ ایک الگ ملک ہے بنگلہ دیش۔ تو وہاں پر گزشتہ سال اگست میں وہاں پر جو انقلاب آیا، تبدیلی آئی، وہاں کے جو طالبان تھے، یعنی یونیورسٹی کے جو طالبان تھے، انہوں نے ملک پر قبضہ کر لیا انقلاب کی صورت میں، اور وہاں پر ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ اب وہاں کے عبوری حکمران ہیں۔ تو انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے ابھی، اور اس دورے پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا، اس بیان سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پورا انڈیا جو ہے، یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے بیان سے انڈیا کو اور انڈیا کے میڈیا کو تتے توے پہ بٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چیخیں مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں اسے ایک بیان کی وجہ سے۔ بیان کیا تھا؟ بیان مختصر سے یہ تھا ان کا کہ جو سلیگوری کوریڈور کے حوالے، بلکہ اس کے حوالے سے بھی نہیں تھا، ان کا بیان چین کو تھا کہ چین آئے، بنگلہ دیش میں آئے اور یہاں پر سرمایہ کاری کرے، ہم حاضر ہے، ہمارا ملک حاضر ہے، یہ وہ۔ تو اس سے جو ہے پورا انڈیا جو ہے پریشان ہو گیا ہے، وہاں کا میڈیا پریشان ہو گیا اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی بنگلہ دیش پہ ISI آ کے بیٹھ گئی ہے اور یہ ہماری چکن نیک کو کاٹ دیں گے۔ چکن نیک کیا ہے؟ انڈیا کی چکن نیک کیا ہے؟ آپ اگر انڈیا کے نقشے کو دیکھیں تو انڈیا کا نقشہ اس طرح ہے کہ اس پر اگر آپ کسی مرغی کی تصویر اٹھا کر اس پہ لگا دیں تو پوری مرغی کی تصویر انڈیا کے نقشے پہ پوری بیٹھ جاتی ہے، اور اس میں جس طرح مرغی پیچھے سے بڑی ہوتی ہے اور نیچے سے اس کی ٹانگیں ہوتی ہے اور شیپ جو ہوتی ہے، اور پھر آگے جا کے مرغی کے گردن ہوتی ہے اور گردن سے آگے پھر سر ہوتا ہے، گردن ظاہر ہے باریک ہوتی ہے اور پھر آگے سر طرف موٹا ہوتا ہے۔ تو وہ جو گردن آ رہی ہے نا، وہ ہے چکن نیک، یعنی ایک انڈیا میں ایک ایسی پٹی ہے بنگلہ دیش کے پاس کہ جو صرف 22 کلومیٹر چوڑی ہے۔ جس طرح یہ افغانستان میں واخ خان کا مسئلہ پچھلے دنوں میں چلا ہوا تھا نا، کہ ایک پٹی ہے جو انڈیا افغانستان کو چین کے ساتھ ملاتی ہے، اس پٹی پر پاکستان قبضہ کر لے تو افغانستان چین سے کٹ جائے گا۔ اسی طرح کی ایک پٹی بنگلہ دیش کے پاس انڈیا کے نقشے میں بھی ہے، صرف 22 کلومیٹر چوڑی ہے اور 60 کلومیٹر لمبی ہے، اور اس پٹی کے بعد پھر آگے انڈیا کی 7 ریاستیں آ جاتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ انڈیا کی زیادہ بڑا حصہ اس طرف ہے، بیچ میں وہ 22 کلومیٹر کی پٹی ہے، اور پھر آگے 7 ریاستیں ہیں، یعنی آدھے سے کچھ کم انڈیا ادھر آگے ہے۔ تو یہ اگر 22 کلومیٹر کی پٹی پر اگر بنگلہ دیش اور چین مل کر قبضہ کر لیں، اور اس کو قبضہ کرنا بھی بہت آسان ہے چین کے لیے، اس اعتبار سے آسان ہے کہ وہاں سے چین صرف 100 یا 120 کلومیٹر 130 کلومیٹر کے فاصلے پر چین کی بارڈر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ چکن نیک جو ہے، یہ پٹی جو ہے، اس کی ایک طرف بنگلہ دیش ہے، ایک طرف اس کے نیپال ہے، ایک طرف اس کے وہ ہے بھوٹان ہے، اور ایک طرف اس کے چین ہے، یعنی 3-4 ملک اس پٹی کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو یہ ملک اگر چاہیں تو اس پٹی پر قبضہ کر کے انڈیا کو اس کی 7 ریاستوں سے کاٹ سکتے ہیں۔ انڈیا کا بہت بڑا حصہ، یوں سمجھ لیں کہ جتنا ہمارا بلوچستان ہے یا اس سے بھی بڑا
اتنے حصے کو انڈیا سے کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ انڈیا کی بہت کمزور یوں کہہ لیں کہ شیرگ ہے کہ جس کو کسی بھی وقت کاٹا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے بھی کاٹا جا سکتا ہے کہ قریب میں بہت بڑی طاقت چین بیٹھا ہوا ہے. اس اعتبار سے بھی کاٹا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل باریک سی جگہ ہے. اور اس اعتبار سے بھی کاٹا جا سکتا ہے کہ یہ میدانی سا علاقہ ہے، کوئی بہت زیادہ پہاڑ شہاڑ نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ فوجیں، ٹینک، یہ چیزیں یہاں پر داخل ہو سکتی ہیں. اور چین آسانی کے ساتھ یہاں پر ہوائی حملہ بھی کر سکتا ہے اور زمینی حملہ بھی کر سکتا ہے. تو اس کی یہ انڈیا کی بہت بڑی کمزوری ہے. اس کی ہر وقت انڈیا کو جو ہے نا خطرہ لگا رہتا ہے کہ کوئی میری اس چکن نیک کو نہ کاٹ دے. تو ابھی جو پہلے جو ہے وہاں پر بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت تھی جو انڈیا کی حمایتی تھی، اور انڈیا جو ہے ہر قسم کی وہاں پر سرمایہ کاری بھی کرتا تھا، ان کی فوج کو تربیت بھی دیتا تھا. اس وقت انڈیا کو اتنا خطرہ نہیں تھا اس کا. لیکن اب چونکہ وہاں پر جو حکومت آ چکی ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے، پاکستان کی حمایتی ہے، اب وہ برادرانہ تعلقات پاکستان کے ساتھ چاہتی ہے. اور ڈاکٹر یونس جو ہے وہ امید ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے مہینے یا اسی مہینے میں پاکستان کا بھی دورہ کرنے والے ہیں. تو اس لیے انڈیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. یہ جو ہے آئی ایس آئی یہاں پر ایکٹیو ہوگی اور آئی ایس آئی جو ہماری چکن نیک کو کاٹ دے گی. اور بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ مل گیا ہے، چین کے ساتھ بھی مل گیا ہے، یہ تینوں ملک مل گئے ہیں. اور ایسی چکن نیک کے حوالے سے تو نہیں، لیکن اس حوالے سے باتیں تو ٹھیک ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کی آپس میں دوستی ہو گئی ہے، اور پاکستان سے بنگلہ دیش جو ہے ہوائی جہاز بھی خرید رہا ہے، جو جنگی جہاز ہیں وہ بھی خرید رہا ہے، فوجی سامان خرید رہا ہے. پاکستان کی فوج ان کی فوج کو تربیت دے گی، اور بہت سارے چیزیں جو ہے معاملات سیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت بہت بڑا موضوع چل رہا ہے انڈیا کے. آپ کسی بھی چینل پر دیکھیں تو بس وہاں پر یہی رولا لگا ہوا ہے، چکن نیک چکن نیک. اور وہاں پر ایک سیلی گوری، یعنی اس چکن نیک میں سے انڈیا سیلی گوری کوریڈور بنانا چاہ رہا ہے کافی عرصے سے. یعنی اس کو ان کا ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیں تاکہ ہماری یہ پٹی چوڑی ہو جائے، جو ابھی صرف 22 کلومیٹر ہے. تو ہم کچھ ایریا بنگلہ دیش سے چھین لیں تو اس سے ہماری یہ پٹی چوڑی ہو جائے گی، اور پھر ہماری جو ادھر کا ملک اور ادھر کا ملک آپس میں ذرا اچھی طرح سے آپس میں جڑ جائیں گے، اور ہمارا جو خطرہ ہے، ہماری جو شیرگ ہے وہ ذرا محفوظ ہو جائے گی. لیکن یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ جب پہلے حسینہ واجد کی حکومت تھی اس وقت انڈیا یہ کام نہیں کر سکا، تو اب تو کرنا بہت ناممکن ہے، مشکل ہے. پھر عالمی پابندیاں بھی چین پہ اس پہ بھارت پہ لگ سکتی ہیں، تو یہ تو ناممکن ہے. تو دوسرا ان کے پاس حال یہ ہے کہ وہ اس 22 کلومیٹر کے ایریے کو، وہاں سے ان کی ایک سڑک تو گزر رہی ہے، ایک انہوں نے ریل کی پٹری بچھائی ہوئی ہے، تو اس میں وہ مزید وہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کوریڈور بنائیں اور وہاں پر ایئرپورٹ بنائیں، وہاں پر ہوائی اڈے بنائیں، وہاں پر فوجی کچھ چیزیں بنائیں. تو یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو چین کی بھی اس پر نظر ہے، بنگلہ دیش کی بھی نظر ہے، پاکستان کی بھی نظر ہے. تو یہ معاملہ آج کل لگا ہوا ہے. تو بس یہ آج کی خبریں تھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.